بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری ایپیسوڈ نمبر 27۔ دمشق کے بادشاہ بن ہدد اور یکتان بن سلوم نے چند ہفتے مواب کی سرزمینوں میں قیام کیا اور وہاں کے نظم و نسق کو درست کرنے، ان کی حفاظت اور تحفظ کا اہتمام کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ یکتان بن سلوم جب اپنے لشکر کے ساتھ اپنے قبیلے میں داخل ہوا تب پہلے کی طرح قبیلے کے افراد نے شاندار طریقے سے اس کا استقبال کیا۔ اس موقع پر زومنس اور اس کا بیٹا جرار اسے اپنے خیمے میں لے گئے، جبکہ یکتان بن سلوم نے اپنے گھوڑے سے اپنی خرجینیں اتار لیں، پھر گھوڑے کو ایک لشکری اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ زومنس اور جرار کے ساتھ یکتان بن سلوم ان کے خیمے میں داخل ہوا، تینوں نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز زومنس نے کیا اور یکتان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن سلوم، میرے بیٹے، مواب کی طرف تمہاری روانگی کے بعد 2 اشخاص ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں خریدنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک انتہائی اہم موضوع پر یکتان بن سلوم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کئی بار انہیں اپنے پاس بٹھایا، میرا بیٹا بھی موجود تھا۔ ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہ تم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بتانے سے گریز کرتے رہے۔ دیکھو بیٹے، میرا اندازہ ہے کہ تم سے کسی انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کرے وہ ایمن سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آئے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ بہرحال وہ بتاتے نہیں ہیں۔ میں نے ان کی بہترین تواضع اور مہمانداری کرنے کا کہہ رکھا ہے اور انہیں ایک خیمے میں ٹھہرا دیا ہے۔ ان پر میں نے پہرا بھی لگوا دیا ہے تاکہ تمہارے یہاں نہ ہونے سے کہیں مایوس ہو کر وہ واپس ہی نہ چلے جائیں۔ بیٹے، پہلے تم ان سے ملو، لیکن میں تمہیں ان سے اکیلے نہیں ملنے دوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کا تعلق ہماری دشمن قوتوں سے ہو، یا وہ بال دیوتا کے مندر کے پجاریوں کے گماشتے ہوں اور تمہارے نقصان کے در پہ ہوں۔ چنانچہ تم اپنے خیمے میں چلو۔ میرے خیال میں انیرا وہیں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں جرار کو بھیجتا ہوں، یہ کچھ مسلح جوان ساتھ لے کر آنے والے ان دونوں کی طرف جاتا ہے۔ پہلے ان کا جائزہ لے گا، ان کے لباس دیکھے جائیں گے۔ انہیں پوری طرح نہتہ کرنے کے بعد پھر میرا بیٹا خود انہیں تمہارے پاس لے کر آئے گا، اور دوران گفتگو جرار تمہارے پاس بیٹھے گا اور تمہارے خیمے کے ارد گرد مسلح جوان رہیں گے۔ زومنس کی اس گفتگو سے یکتان بن سلوم نے اتفاق کیا تھا۔ پھر یکتان بن سلوم زومنس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوا، اپنے خیمے کی طرف گیا۔ خیمے کے اندر زومنس کے کہنے کے مطابق انیرا موجود تھی۔ اس نے اسے نیا لباس نکال کر دیا۔ یکتان بن سلوم نے غسل کیا، لباس تبدیل کیا۔ جب وہ دوبارہ انیرا کے پاس آیا تب انیرا اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے خیال میں سردار زومنس نے آپ کو بتایا ہوگا کہ 2 آدمی آپ سے ملنے کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے قبیلے میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ یکتان بن سلوم نے غور سے انیرا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، زومنس نے مجھے تفصیل کے ساتھ ان کے متعلق بتا دیا ہے۔ جرار ابھی ان دونوں کو لے کر میرے خیمے میں آتا ہے، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس موقع پر انیرا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیمے کے ایک کونے میں جو ایک صندوق رکھا تھا اسے کھولا۔ اس میں سے اس نے لمبے پھل کا ایک خنجر نکالا۔ اس کی یہ حرکت یکتان بن سلوم بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ خنجر لے کر وہ پہلے کی طرح یکتان بن سلوم کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر بڑی جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، وہ جو 2 اشخاص آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جب وہ یہاں آئیں تو آپ مجھے خیمے سے نہ نکالیے گا۔ میں یہیں آپ کے پاس بیٹھوں گی۔ دیکھیں، یہ آپ کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ بظاہر انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ آپ پر ایک انتہائی اہم انکشاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے وہ ایسا ہی کریں اور ایمن سے متعلق ہمیں کوئی اطلاع کر دیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کریں۔ بال دیوتا کے پجاریوں نے انہیں کوئی بھاری رقم دی ہو، اس کے عوض وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں۔ لہٰذا جب وہ گفتگو کے لیے خیمے میں آئیں گے تو میں یہیں آپ کے پاس بیٹھوں گی۔ یہ جو خنجر میں نے نکالا ہے اس لیے نکالا ہے، میں اسی نشست پر بیٹھوں گی، نشست کے نیچے خنجر رکھ لوں گی، اور اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ پھر اچانک انیرا کو کوئی خیال گزرا۔ ایک بار پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور یکتان بن سلوم کے چمڑے کی سرخ رنگ کی پیٹی، جس میں اس کی تلوار اور خنجر لگا رہتا تھا، جسے وہ جنگ کے دوران استعمال کرتا تھا، وہ بھی اٹھا کر اس نے یکتان بن سلوم کے قریب رکھ دی اور کہنے لگی، اسے بھی آپ اپنے پاس رکھیں، یہ ناگہانی صورت میں کام آ سکتی ہے۔ جب تک انیرا بولتی رہی، اس کی پیٹی لا کر اس کے پاس رکھی، تب تک یکتان بن سلوم مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی تب اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مند نہ ہو۔ ویسے جو گفتگو تم نے اس وقت کی ہے، تمہاری اس گفتگو نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔ یکتان بن سلوم کو خاموش ہو جانا پڑا۔
اس لیے کہ انیرا سنجیدگی میں بول اٹھی اور کہنے لگی، آپ یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ میں ایک نازک اندام سی کمزور سی لڑکی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں جسے پسند کرتی ہوں، جس چیز کو اپنانے کا ارادہ رکھتی ہوں، اس کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہو تو میں اپنی جان پر بھی کھیل کر اس کی حفاظت کر سکتی ہوں۔ میرے بابا نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میں یوں ہی سی کوئی لڑکی نہیں ہوں، تیغ زنی کا ہنر بہترین انداز میں جانتی ہوں، 5 گز سے بھی خنجر ماروں تو جسے اپنا ہدف بناؤں، اس کا پیٹ چاک کر کے رکھ دوں۔ انیرا جب خاموش ہوئی تب ہلکا سا کہکا ابن سلوم نے لگایا، پھر کہنے لگا، تمہاری ان باتوں کو سننے کے بعد تو مجھے تم سے خوف زدہ اور ڈر کر رہنا چاہیے۔ انیرا کھلکھلا کر ہنس دی اور کہنے لگی، آپ کو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی کی تو میں نے حفاظت کرنی ہے۔ یکتان بن سلوم سنجیدہ ہو گیا، غور سے ایک گہری نگاہ انیرا پر ڈالی، پھر کہنے لگا، کیا تم واقعی مجھے پسند کرتی ہو؟ ہلکا سا تبسم انیرا کے چہرے پر نمودار ہوا تھا، پھر کہنے لگی، ایسا ویسا پسند کرتی ہوں، میں تو آپ کی خاطر اپنی جان پر بھی کھیل سکتی ہوں۔ پسند تو میں آپ کو اس روز سے کرتی تھی جب ایمن کی طرف آپ مائل بھی نہیں تھے۔ محبت تو میں نے آپ سے اس حادثے سے پہلے کی تھی جس حادثے میں آپ کی ماں اور دونوں بھائی کام آ گئے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے اس کا کسی سے اظہار نہیں کیا، اور اظہار کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ کسی نے مجھے آپ کی طرف آنے ہی نہیں دیا، اور پھر حالات ایسے ہو گئے کہ میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر اپنی اس محبت کا اظہار آپ سے کر ہی نہ سکی، اس لیے کہ ایمن یہاں آ گئی تھی۔ انیرا مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسی لمحے زومنس کا بیٹا جرارڈ 2 جوانوں کو لے کر اس خیمے میں داخل ہوا۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے یکتان بن سلوم اور انیرا دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر یکتان بن سلوم نے آگے بڑھ کر آنے والے ان دونوں سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب ان میں سے ایک بولا اور انیرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر ہم غلطی پر نہیں تو یہ ہماری بہن انیرا ہے۔ آنے والے اس شخص کے ان الفاظ پر انیرا کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی، کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کی جگہ یکتان بن سلوم بول اٹھا اور کہنے لگا، یہ تم انیرا کو کیسے جانتے ہو؟ اس پر وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، جو تفصیل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس تفصیل میں یقیناً انیرا کا بھی ذکر آئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ اچھی خبر سناؤں کہ ایمن زندہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر یکتان بن سلوم، انیرا اور جرارڈ تینوں کے چہروں پر خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ پھر بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یکتان بن سلوم نے پوچھ لیا، اگر ایمن زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ کیا اس نے کہیں پناہ لے رکھی ہے؟ اگر تم اس کی اطلاع دینے کے لیے آئے ہو تو کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی تھی؟ معاملہ کیا ہے؟ ذرا تفصیل کے ساتھ بتاؤ، مجھے زیادہ ابہام اور اوہام میں ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس پر وہی شخص بولا اور کہنے لگا، جس وقت سیدا کے بادشاہ ودان کے حکم پر اس کے لشکری دیسان، سلمون اور ایمن کو آپ کے خیمے سے نکال کر لے گئے تھے، تب ان کی گرفتاری کی خبر سامرا شہر بھی پہنچ گئی تھی۔ وہاں 2 اشخاص جو اچھے عہدوں پر تھے اور اب بھی ہیں، وہ دیسان، سلمون اور ایمن کے حق میں تھے، اس لیے کہ وہ بال دیوتا کے پجاری نہیں تھے اور نہ ہیں۔ انہیں بھی جب خبر ہوئی کہ تینوں یعنی ماں، بیٹے اور بیٹی کو گرفتار کر کے سامرا شہر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تب وہ اندر ہی اندر حرکت میں آئے، مسلح جوانوں کا ایک گروہ تیار کیا، اور وہ گروہ ودان کے ان مسلح جوانوں پر حملہ آور ہوا جو ان تینوں ماں، بیٹا اور بیٹی کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ حالات کی ستم ظریفی کہ اس ٹکراؤ کے دوران دیسان اور سلمون دونوں مارے گئے، جبکہ اسی ٹکراؤ کے دوران ایمن کا آدھا پاؤں جوتے سمیت کٹ کر گر گیا، اور سامرا شہر کے وہ لوگ جو ان تینوں کو بچانا چاہتے تھے، ان کے کچھ آدمی ایمن کو بحفاظت وہاں سے نکال کر ایک بستی میں لے گئے اور وہاں اس کے قیام کا بندوبست کیا اور اس کا علاج شروع کیا۔ اس کے پاؤں کا زخم تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن وہ چلتی بے ساکھی کے سہارے ہے۔ اس زخمی ہونے اور بچ نکلنے کی اطلاع یقیناً آپ کو پہلے دی جاتی۔ جن کے ہاں اس نے قیام کر رکھا ہے وہ یہ اطلاع آپ کو کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن ایمن نے منع کر دیا تھا۔ دراصل ایمن کو یہ شک ہو گیا ہے کہ اس کا پاؤں کٹ چکا ہے، اور اگر وہ کٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ یکتان بن سلوم کے سامنے گئی تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دے گا۔ اس طرح اس کی محبت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جس روز ایسا ہوا اس کا کہنا تھا وہ دن ایمن کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اسی بنا پر اس قدر تاخیر ہوئی۔ تاہم جن کے ہاں اس نے پناہ لے رکھی ہے وہ دونوں میاں بیوی ہیں، بڑے نیک اور ہمدرد قسم کے لوگ ہیں۔ دونوں بوڑھے ہیں، میاں کا نام آزور، بیوی کا نام انداب ہے۔ دونوں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام کرینس ہے، اور وہ دور کی ایک بستی میں بیاہی ہوئی ہے۔ اس کے بچے بھی ہیں۔ بہرحال آزور نے ایمن کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس کے زخمی ہونے کی اطلاع کم از کم یکتان بن سلوم کو ضرور دینی چاہیے۔ آزور نے اسے یہ بھی یقین دلایا کہ اگر یکتان بن سلوم تم سے سچی محبت کرتا ہے تو تمہارا پاؤں کٹ جانے کے باوجود بھی اپنی زندگی کی ساتھی کی حیثیت سے
ضرور قبول کر لے گا، تمہیں رد نہیں کرے گا۔ آذور کے اس طرح یقین دلانے پر ایمن مان گئی اور یوں ہمیں آپ کو اطلاع کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یقطان بن سلوم نے پوچھ لیا، وہ دو اشخاص کون ہیں جو سامرا میں رہتے ہوئے دیسان، سلمون اور ایمن کے حق میں تھے اور جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو ودان کے مسلح جوانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے کہا اور اس طرح ایمن بچ نکلی؟ اس پر وہ شخص بولا اور کہنے لگا، ان دو اشخاص میں سے ایک عبدیہ ہے جو خیاب کے دور میں بھی دیوان اور مشیر تھا اور اب بھی اس کی یہی حیثیت ہے، وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ دوسرا شخص سامرا کا ناظم ہے، اس کا نام آمون ہے۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تب انتہائی بے چینی اور بےتابی میں انیرا یقطان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ہمیں آج ہی ایمن کو لانے کے لیے یہاں سے جانا چاہیے۔ یقطان بن سلوم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، جرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں یہاں بیٹھو، میں سردار سے بات کر کے آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یقطان بن سلوم جب باہر جانے لگا تو انیرا بھی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ دونوں جب خیمے سے نکلے تب یقطان بن سلوم کے پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے بڑے پیار سے انیرا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس لیے کہ ایمن کا اگر ایک پاؤں کٹ چکا ہے تو اسے میری ضرورت ہوگی، میں اس کی دیکھ بھال کروں گی، خود اسے اپنے ساتھ لاؤں گی۔ جواب میں زومنس کے خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے یقطان بن سلوم کہنے لگا، پہلے اپنے ماں اور باپ سے میرے ساتھ جانے کی اجازت لے لو، اگر وہ تمہیں اجازت دے دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ میں زومنس کے خیمے کی طرف جاتا ہوں، اسے پورے حالات کی خبر کرتا ہوں، ساتھ یہ بھی چاہوں گا کہ اپنے ساتھ کچھ مسلح جوان لے کر جاؤں، اس معاملے میں ہمارے ساتھ دھوکہ اور فریب بھی ہو سکتا ہے۔ انیرا نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ وہ بھاگنے کے انداز میں اپنی خیمہ گاہ کی طرف گئی، جبکہ یقطان بن سلوم زومنس کے خیمے میں داخل ہوا اور آنے والے ان دو اشخاص نے جو تفصیل بتائی تھی وہ اس نے زومنس سے کہہ دی تھی۔ یہ تفصیل سن کر زومنس بے حد خوش ہوا، چنانچہ زومنس اور یقطان بن سلوم کے درمیان یہ طے پایا کہ یقطان بن سلوم کچھ مسلح جوان لے کر جائے اور ایمن کو لانے کے لیے آج ہی روانہ ہو جائے۔ یقطان بن سلوم بھی زومنس کے خیمے ہی میں تھا کہ انیرا وہاں پہنچ گئی۔ اسے خیمے کے دروازے پر دیکھ کر بڑے پیار اور شفقت میں زومنس کہنے لگا، بیٹی اندر آ جاؤ۔ انیرا اندر داخل ہوئی اور یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا اور اماں دونوں نے مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے تاکہ ایمن کو لایا جائے۔ یہ الفاظ سن کر زومنس مسکرایا، پھر یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، انیرا ٹھیک کہتی ہے، اسے بھی ساتھ لے جاؤ، یہ ایمن کو لانے میں یقیناً مددگار ثابت ہوگی۔ بیٹے اب تم وقت ضائع نہ کرو، مسلح دستوں کو اپنے ساتھ لو، آنے والے ان دو اشخاص کے ہمراہ اس بستی کی طرف روانہ ہو جاؤ جہاں ان کے مطابق ایمن نے قیام کیا ہوا ہے۔ میرے بیٹے محتاط رہنا۔ اس پر یقطان بن سلوم کہنے لگا، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں جس قدر مسلح جوان یہاں سے لے کر جاؤں گا انہیں دو حصوں میں تقسیم کر دوں گا، ایک حصہ اپنے ساتھ رکھوں گا، دوسرا حصہ مجھ سے علیحدہ رہے گا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو مسلح جوانوں کا وہ حصہ جو ہم سے ذرا ہٹ کر رہے گا وہ اچانک نمودار ہوگا اور کسی بھی سازش کو ہم ناکام کرنے میں فوزمند ثابت ہوں گے۔ زومنس نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ یقطان بن سلوم اور انیرا وہاں سے نکلے۔ یقطان بن سلوم نے خود قبیلے کے مسلح جوانوں کے دستے تیار کیے، آنے والے ان دو اشخاص کو ساتھ لیا اور انیرا کے ہمراہ وہ اس بستی کی طرف کوچ کر گیا تھا جس میں ایمن نے قیام کیا ہوا تھا۔ ادھر خداوند قدوس کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کے کوچ کا وقت بھی آ گیا تھا۔ کہتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام اپنے شاگرد اور اپنے نائب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر جلجار کے علاقوں کی طرف گئے۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو شبہ ہو چکا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام ان سے جدا ہونے والے ہیں، چنانچہ جلجال پہنچ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ تم ذرا یہیں ٹھہرو، اس لیے کیونکہ خداوند قدوس نے مجھے بیت ایل جانے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ کو شبہ کے بعد اب یقین ہو گیا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام ان سے علیحدہ ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کے پس منظر میں ضرور کوئی وجہ ہے، لہٰذا جب حضرت الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ وہیں ٹھہریں، خداوند قدوس نے انہیں بیت ایل کو جانے کے لیے کہا ہے، تب انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، قسم خداوند کی میں آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر حضرت الیاس علیہ السلام خاموش ہو رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بیت ایل کو پہنچ گئے۔ بیت ایل پہنچ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر حضرت عیسیٰ سے کہا، تم ذرا یہیں ٹھہرو کیونکہ خداوند قدوس نے مجھے یریحو جانے کا حکم دیا ہے۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر حضرت الیاس علیہ السلام نے مجبور ہو کر انہیں ساتھ لیا اور یریحو کے علاقے میں پہنچے۔ یریحو پہنچ کر بھی حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کو وہی کچھ کہا جو پہلے کہتے رہے تھے۔
وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا، عیسیٰ، خداوند نے مجھے یردن کی وادی جانے کے لیے کہا ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں، تو یہیں قیام کر۔ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے ساتھ جانے پر اصرار کیا تو حضرت الیاس علیہ السلام مجبور ہو گئے، انہیں ساتھ لیا اور یردن کی طرف روانہ ہوئے۔ چنانچہ سفر کرتے ہوئے دونوں حضرات دریائے یردن کے کنارے جا کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر جب دریائے یردن پر مارا تب پانی دو حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا۔ اس طرح حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں خشک زمین پر دریائے یردن کو پار کر گئے۔ جب وہ دریائے یردن کے پار گئے تب آخری بار حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھ، میں تجھ سے لے لیا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ کو تعجب نہ ہوا، اس لیے کہ انہیں اب یقین ہو چکا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام ان سے علیحدہ ہونے والے ہیں۔ چنانچہ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور بقول توریت ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے انہیں جدا کر دیا اور حضرت الیاس بگولے میں آسمان کی طرف چلے گئے۔ اس موقع پر حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس جو چادر تھی وہ زمین پر گر پڑی تھی، چنانچہ حضرت عیسیٰ نے لپک کر ان کی چادر کو اٹھا لیا تھا۔ حضرت الیاس کے اس طرح جدا ہونے پر حضرت عیسیٰ کو بڑا صدمہ اور افسوس ہوا۔ کچھ دیر وہیں کھڑے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ ان سے جدا ہو گئے ہیں، تب حضرت الیاس علیہ السلام کی چادر لے کر وہ واپس ہوئے، دریائے یردن کے کنارے آئے، اور جس طرح دریائے یردن پر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی چادر مار کر دریا کے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی حکم خداوندی چادر کو پانی پر مارتے ہوئے دریا کو عبور کیا اور وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے وہ سامرا شہر کی طرف چلے گئے تھے۔ اس طرح اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اپنے کام کی تکمیل کرنے کے بعد اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ یکتان بن سلوم اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اس بستی میں پہنچا جس بستی کے اندر آزور اور انداب کے ہاں ایمن نے قیام کر رکھا تھا۔ جو دو قاصد یکتان بن سلوم کو لانے کے لیے گئے تھے، ان میں سے ایک نے بڑھ کر آزور کی حویلی کے دروازے پر دستک دی تھی۔ پہلی ہی دستک کے بعد دروازہ کھلا اور دروازہ کھولنے والا خود آزور تھا، کیونکہ ان دونوں قاصدوں کو اسی نے بھیجا تھا، لہٰذا ان کی واپسی پر اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چونکہ اپنے گھوڑے سے اتر کر یکتان بن سلوم بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، لہٰذا اس کی طرف دیکھتے ہوئے آزور بول اٹھا، اگر میں غلطی پر نہیں تو بیٹے تم یکتان بن سلوم ہو۔ یکتان بن سلوم نے جب اس بات میں گردن ہلائی اور جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آزور آگے بڑھا اور یکتان بن سلوم کو لپٹا کر اس کی پیشانی چوم لی اور پھر کہنے لگا، تم یہاں اس حویلی میں آئے ہو، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ یکتان بن سلوم ایمن کے پاؤں کٹنے کا سن کر ادھر نہیں آئے گا اور اس کی محبت جواب دے جائے گی، پر میں کہتا تھا نہیں، کنانی عرب ایسے نہیں ہوتے، وہ جسے چاہتے ہیں آخری دم تک اسے پسند کرتے ہیں، اور جس سے انتقام لینا چاہتے ہیں آخری دم تک اپنے انتقام کی خو کو بھولتے نہیں ہیں۔ پھر تھوڑی دیر رک کر آزور کہنے لگا، میں کتنا احمق اور پاگل ہوں، آپ لوگوں کو یہاں دروازے پر ہی روک دیا۔ بیٹے میں دیکھتا ہوں تمہارے پیچھے تمہارے مسلح ساتھی بھی ہیں، ان سب کو اندر لاؤ۔ جواب میں یکتان بن سلوم نے آزور کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، جہاں وہ کھڑے ہیں انہیں وہیں کھڑا رہنے دیں، ہم نہ یہاں قیام کریں گے اور نہ زیادہ دیر رکیں گے۔ اتنی دیر تک انیرا بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر یکتان بن سلوم کے پہلو میں آن کھڑی ہوئی۔ تب آزور کہنے لگا، یہ جو لڑکی گھوڑے سے اتر کر تمہارے پہلو میں آن کھڑی ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ انیرا ہے۔ مسکراتے ہوئے یکتان بن سلوم نے گردن ہلائی۔ تب آزور نے بڑے شفقت آمیز انداز میں انیرا کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر آپ دونوں ابھی اسی وقت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ ایمن بیچاری بڑی پریشان اور فکر مند ہے، اسے یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ یکتان بن سلوم اسے اب فراموش کر دے گا، اس محبت کو جو اس سے تھی اسے پسے پشت ڈال دے گا۔ کٹے ہوئے پاؤں کا سن کر اس کے دل میں شاید ایمن کی وقت جاتی رہے گی۔ اس پر عجیب سے انداز میں آزور کی طرف دیکھتے ہوئے یکتان بن سلوم کہنے لگا، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایمن کے ساتھ میرا ایک تعلق، ایک رشتہ ہے، اگر اس کا ایک پاؤں کٹ گیا ہے تو اس سے وہ رشتہ، وہ تعلق تو نہیں کٹ سکتا۔ دیکھیں آپ مجھے ایمن کے پاس لے کر چلیں، میں ابھی اسے لے کر یہاں سے واپس کوچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر آزور یکتان بن سلوم اور انیرا کو لے کر آگے بڑھا۔ پھر حویلی کا وہ کمرہ جو ایمن کی خوابگاہ کے لیے مخصوص تھا، اس کمرے کے دروازے پر آزور رک گیا۔ پھر یکتان بن سلوم کو کہنے لگا، بیٹے ایمن اس وقت اپنی خوابگاہ میں اکیلی ہے، تم اس سے جا کر بات کرو، اسے تسلی اور تشفی دو۔ اس کے ساتھ ہی آزور وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد انیرا نے ایک گہری نگاہ یکتان بن سلوم پر ڈالی، پھر کہنے لگی، پہلے آپ اکیلے اندر جائیں، میں جانتی ہوں ایمن آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگی، آپ اسے تسلی دیں، جب وہ اپنی حالت بحال کرے
پھر مجھے بلائیے گا، میں اندر آؤں گی اور اس سے مل لوں گی۔ یکتان بن سلوم نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ انیرا کے کہنے پر وہ خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اندر ایمن مسحری کے قریب ہی لگی ہوئی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک بیساکھی رکھی ہوئی تھی۔ جو ہی یکتان بن سلوم اس کمرے میں داخل ہوا، ایمن ایک دم بیساکھی سنبھالتی ہوئی اس کا سہارا لے کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آگے نہیں بڑھی بلکہ اپنی جگہ پر سر جھکائے کھڑی رہی۔ یکتان بن سلوم آگے بڑھا، اس کے قریب جا کر وہ کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا ایمن رو رہی تھی اور اس کے آنسو اس کے پاؤں کے قریب فرش پر گر رہے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، یہاں تک کہ یکتان بن سلوم نے ایمن کو پکارا، ایمن۔ ایمن نے آہستہ آہستہ نگاہ اٹھا کر یکتان بن سلوم کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر یکتان بن سلوم نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے تھے۔ پھر ایمن بیساکھیوں کا سہارا لیتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھی۔ یکتان بن سلوم کے شانے پر سر رکھ کر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ اچانک روتے روتے ایمن سنبھلی، اٹھی، اس لیے کہ اس کی پیشانی پر یکتان بن سلوم کے آنسو گرے تھے۔ اس نے ایک دم یکتان بن سلوم کے چہرے کی طرف دیکھا تو کٹ کر رہ گئی۔ یکتان بن سلوم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اس پر ایمن سمجھ گئی اس کی حالت کی وجہ سے یکتان بن سلوم رو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ سر پر بندھے ہوئے رومال سے پہلے اس نے یکتان بن سلوم کے، بعد میں اپنے آنسو صاف کیے، پھر مسکرا دی اور کہنے لگی، میں آپ کو اس حویلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس موقع پر آنسو بھری مسکراہٹ یکتان بن سلوم کے چہرے پر بھی بکھر گئی تھی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف منہ لے جاتے ہوئے پکارا، انیرا اندر آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی انیرا بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہوئے ایمن اس کی طرف لپکنا ہی چاہتی تھی کہ انیرا بھاگی اور ایمن کو ساتھ لپٹا کر اس کی پیشانی اور اس کا چہرہ چومنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے سے لپٹی رہیں، یہاں تک کہ علیحدہ ہوئیں۔ تینوں نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر انیرا نے شکووں بھری آواز میں ایمن کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، ایمن، مجھے تم سے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ تم اس طرح ہم سے چھپ کر یہاں بیٹھی رہو گی اور ہمیں اپنی خیریت اور اس حادثے کی خبر تک نہیں کرو گی۔ میری بہن، تم اکیلی تو نہیں ہو، تمہارے ساتھ ایک پورا قبیلہ ہے، ایک ایسا قبیلہ جس کے اندر ہزاروں مسلح جوان ہیں۔ ٹھیک ہے، جس وقت یکتان بن سلوم اپنے لشکر کے ساتھ بن ہدد کی طرف گئے تھے، اس سے فائدہ اٹھا کر سیدا کے حکمران ودان نے تم تینوں کو قبیلے سے نکالا اور سامرا کی طرف بھیجا، جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ لیکن ہمارے انتقام سے سیدا کا بادشاہ بچے گا تو نہیں؟ اگر وہ بچ گیا تو اس کا سپہ سالار جس نے تم تینوں کو قبیلے سے نکالا، نام جس کا گنتی ایل ہے، اسے ہمارے انتقام کی بھینٹ چڑھنا ہوگا۔ میری بہن، قبیلے کے سب افراد بڑی بے چینی، بڑی بے تابی سے تمہاری آمد کے منتظر ہیں۔ دیکھو، ہم زیادہ دیر یہاں رکیں گے نہیں، تمہیں لے کر ابھی اسی وقت واپسی کے لیے کوچ کریں گے۔ ایمن نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ اس پر تینوں باہر نکلے۔ اتنی دیر تک آذور اور اس کی بیوی انداب بھی باہر نکل آئے تھے۔ یکتان بن سلوم اور انیرا انداب سے بھی ملے۔ اس موقع پر یکتان بن سلوم آذور کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سب سے پہلے میں اور میرے ساتھ آنے والے سب لوگ، بلکہ ہمارا پورا قبیلہ آپ دونوں میاں بیوی کا شکر گزار ہے کہ آپ نے ایمن کو اپنے ہاں پناہ دی، اس کی دیکھ بھال کی، اس کے زخموں کا علاج کروایا۔ اس کے ساتھ ہی یکتان بن سلوم رکا۔ خرجین جو اس نے اپنے کندھے سے لٹکا رکھی تھی، اس کا منہ کھول کر نقدی کی ایک تھیلی نکالی، پھر آذور کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ نقدی کی تھیلی ہے، یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں، اسے لینے سے انکار نہ کیجیے گا۔ ایمن کو آپ نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے۔ ایمن سے میرا ایک رشتہ ہے، اس کی ماں نے مجھے اس کے ساتھ منسوب کیا تھا۔ یوں سمجھیں، یہ ایمن کی طرف سے آپ کے فرض کی ادائیگی کا صلہ نہیں، بلکہ بس ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یکتان بن سلوم نے نقدی کی وہ تھیلی زبردستی آذور کو تھما دی تھی۔ ساتھ ہی دونوں میاں بیوی سے کوچ کرنے کی بھی اجازت لی۔ سب باہر آئے۔ آذور اور انداب بھی دروازے پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ یکتان بن سلوم نے انیرا اور ایمن دونوں کو ایک ہی گھوڑے پر سوار کروایا۔ اس کے بعد وہ خود بھی سوار ہوا۔ پھر اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ یکتان بن سلوم سب کو لے کر دمشق کے نواح میں جبل کاسیون کے پاس اپنے قبیلے کا رخ کر رہا تھا۔